جی السلام علیکم۔ اس عام آدمی کے پلیٹ فارم کے ساتھ ایک عام آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالیہ کچھ دنوں پہلے اقرار الحسن صاحب اور ان کی ٹیم پہ جو بہیمانہ تشدد ہوا انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم کی جانب سے، انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر کاشف کی کرپشن کو جب انہوں نے پروف کر کے آگے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کے سامنے رکھا، تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جو انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر ہے وہ کاشف کے خلاف کارروائی کرے گا، جو ان کا انسپیکٹر تھا، لیکن کارروائی الٹی ہو گئی اقرار الحسن صاحب پر، ان کی ٹیم پہ 4 گھنٹے تک جو تشدد، جو مکے گھوسے لاتے پسلیاں توڑ دی گئیں، برہنہ کر کے سارے اینگلوں سے ویڈیوز بنائی، یہ سارے تشدد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ناصر کیمرہ مین، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، وہ بھی بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ جو عدیل سینئر پروڈیوسر ہے اس کو بھی بہت مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ جو ٹیم کا حصہ، جو ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو پلیٹ میں حلوہ لا کے رکھتے ہیں کہ جی جناب یہ آ گیا ہے اور یہ ایپیسوڈ ایئر ہوگا تو ہماری تنخواہیں ریلیز ہوتی ہیں، اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں، وہ پیچھے سے کام کرتے ہیں۔ اقرار الحسن فرنٹ پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہوسٹنگ کرتے ہیں شو کی، باقی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کوآرڈینیٹر، جس کا اپنا کام ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ بڑا تشدد ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، بربریت ہوئی۔ عام آدمی ان تمام واقعات، ان تمام ظلم بربریت پہ سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن شاید یاد ہو اقرار الحسن صاحب آپ کو 2013-14 میں سی ٹی ڈی پہ آپ ہی کے ایک نمائندے نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا جو آپ کی نالج میں بھی تھا، ان کی کرپشن سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد اس کو کیا ملا؟ اس شخص کو 7 راتیں 8 دن اس نے سی ٹی ڈی کے ٹارچر سیل میں بھوکا پیاسا، برہنہ کر کے اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی، اس کو بھی مارا پیٹا گیا۔ وہ ٹارچر کے چھوٹا سا ایک چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1.5-2 لیٹر پانی کی بوتل منہ میں ڈال کے پانی پلانا، اور اس کے جو پرائیویٹ پارٹ ہے جہاں سے وہ پیشاب کرتا ہے اس پہ ربڑ بینڈ باندھ دینا، اور ربڑ بینڈ جب کھولنا تو سامنے ہیٹر جو رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں کرنٹ دوڑتا ہے، اس ہیٹر میں جیسے ہی آپ کا یورین پاس ہوتا ہے نا تو جو کرنٹ نیچے سے لے کے اوپر تک دوڑتا ہے نا تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹارچر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی آپ کی ٹیم کا ممبر تھا، یہ بات نہیں جانتا کوئی۔ اس کے علاوہ فرحان افندی، اس کا 0.1% کوئی مسٹیک ہی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قسم خدا کی اس شخص کا تو پھر بھی چلو ایک قصور تھا، کوئی تھی چیزیں جو ہو گئیں اس کے ساتھ، لیکن فرحان افندی ٹوٹلی انوسینٹ تھا، اس کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ صرف حیدرآباد میں اس شخص کو بچانے کے لیے کہ نہیں اس کو سی ٹی ڈی والے اٹھا کے لے جائیں گے، اس کو ایکچوئل سٹوری معلوم ہی نہیں تھی کہ ایکچوئل سٹوری چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ جو زیادتی ایکچوئل ہوئی تھی نا وہ فرحان افندی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اگر اس کا ازالہ آپ لوگوں نے ابھی بھی کرنا ہے نا تو اس شخص کو چھوڑ دیں، آپ اس شخص کی میں بات ہی نہیں کر رہا، نہ اس شخص کا میں نام لے رہا، فرحان افندی کو جو ہے آپ لوگ ریٹرن کر لیں، کیونکہ مکافات عمل ہے۔ ایک جج نے ایک شخص کو پھانسی کی سزا دی، اور جج پوری کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے ایک ہنٹ، کوئی پروف، ایویڈنس ایک ملے تاکہ میں اس کو ریلیز کروں یہاں سے، تاکہ میں سزا نہ دے سکوں اس کو، لیکن سارے ثبوت، ساری چیزیں اس کے خلاف تھیں، تو جج مجبوراً جو ہے اس کو سزائے موت کی قلم چلا دیتا ہے اور سزائے موت دے دیتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے جب اس کو لٹکایا جاتا ہے، لٹکانے جانے سے پہلے جج اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے یار مجھے یہ تو معلوم ہے کہ تم نے مرڈر نہیں کیا، تم نے ایکچوئل کرا کیا ہے؟
تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسی میں جا رہا تھا تو میرے پاس ویپن تھا، میں نے ایسے چیمبر کھینچا اور ایک سامنے کتا تو میں نے اس کو گولی مار دی. تو جج نے بولا یار یہ تمہیں اس چیز کی سزا ملی ہے. تو اقرار الحسن صاحب، میں شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور جو چیزیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ماضی میں آپ کے ہی کچھ لوگوں سے ہو گئیں، آپ ان کو درگزر کریں. اور فرحان افندی، میں اس شخص کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو شخص پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا، وہ شخص آج بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ شخص کل بھی آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ رزق روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. لیکن یہ جو زیادتی فرحان افندی کے ساتھ ہو گئی نا، یہ بڑی غلط ہو گئی زیادتی. تو فرحان افندی کو سلمان اقبال صاحب سے کہہ کے اس کو نوکری پہ واپس رکھیں، یہ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ اس عام آدمی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.